موضوع الدرس في أحكام الحج وفضائل الحج في الوعظ والإرشاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى وإليه تحشرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے آیات مبارکہ اور آقا نامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا عاجز کو معلّہ حل صحت عافیت عاجلہ دائمہ کاملہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات منظور و مقبول فرمائیں. میں نے سابقہ دروس میں حج کے بارے میں عرض کیا تھا. موٹی موٹی باتیں جو ہے دہرا لیں کہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے 8 تاریخ کو غسل کر کے، نیت کر کے، 2 رکعت سنت الاحرام پڑھ کے، 2 چادریں پہن کے پھر لبیک پڑھتے ہوئے مینا کی طرف روانے ہوں گے. مرد ہو یا عورت ہو، لبیک سب نے پڑھنا. مرد زور سے پڑھیں گے اور عورتیں آہستہ پڑھیں. 8 تاریخ کو سنت کے مطابق ظہر سے پہلے ہم نے مینا میں پہنچنا ہے.
اور 5 نمازیں جو ہیں وہ مینا میں پڑھنی ہیں انشاءاللہ، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور پھر فجر کی نماز۔ 9 تاریخ کی فجر کی نماز پڑھتے ہوئے جب تھوڑی سی روشنی پھیلنی شروع ہو تو ہم عرفات کی طرف روانہ ہوں۔ لیکن یہ ساری باتیں سنت پر عمل وہ کر سکتے ہیں جو حج پیدل کریں، جو بسوں میں ہیں، گروپ کے ساتھ ہیں، وہ مجبور ہیں، جب بھی وہ لے جائیں چلے جائیں، کوئی فکر نہ کریں۔ 8 کے بجائے 8 کی رات کو پہنچ گئے، 8 کے دن ظہر کے بجائے عصر میں، مغرب میں، عشاء میں پہنچ گئے، کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح 9 تاریخ کو اگر انہوں نے صبح کی نماز سے بھی پہلے قافلے چلا دیے تب بھی مجبوری ہے۔ البتہ جو لوگ پیدل ہیں وہ سنت کے مطابق 9 تاریخ کی فجر کی نماز مینا میں ادا کریں، اور جب سورج تھوڑا نکل آئے اور روشنی پھیلنے لگے تو پھر عرفات کی طرف چل دیں۔ اصل خلاصہ جو حج کا ہے وہ عرفات کا دن ہے، یوم الوقوف ہے اور یہ یوم الحج ہے، اور اسی کے حاضری کے لیے ساری کائنات جو ہے تمام اقطار عالم سے کھینچی ہوئی آ رہی ہے۔ عرفات میں حج کا وقت شروع ہوگا زوال کے بعد، اور 2 نمازیں ہم نے انشاءاللہ عرفات میں پڑھنی ہیں، ایک ظہر اور ایک عصر کی نماز۔ جتنے حاجی ہیں یہ مسافر ہیں، ان جھگڑوں میں نہ پڑیں، آپ قصر بھی کریں اور 2 نمازیں ملانا چاہیں تو ملا سکتے ہیں۔ اگر کوئی حنفی آدمی ہے اور مقیم ہے مکے کا اور اپنے مسلک پہ عمل پیرا ہے تو پھر خیمے کے اندر اپنے اپنے وقت پہ وہ جماعت کریں گے اور 4 رکعتیں پڑھیں گے، لیکن کسی پر اعتراض نہ کریں۔ جو 2 پڑھ رہے ہیں ان پر بھی اعتراض نہ کریں، اور جنہوں نے 4 پڑھنی ہیں ان پر بھی اعتراض نہ کریں، چونکہ 2 رکعتیں خود حضور پاک نے پڑھی ہیں اور 4 رکعت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھی ہے، تو اس لیے کسی پر اعتراض نہ کریں، طنز نہ کریں، نہ کسی کو حقیر سمجھیں۔ اگر آدمی کسی کو دل میں حقیر سمجھے تو پھر اس کے کہنے کا اور دعوت کا، تبلیغ کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ عرفات کے وظیفوں میں سب سے اہم وظیفے کیا ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، 100 دفعہ سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 100 دفعہ۔ اور اسی طریقے سے دعائے درود ابراہیمی، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید، 100 دفعہ۔ اور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 100 دفعہ۔ یہ تو کم از کم ہے نا جو ہم نے پڑھنا ہے۔ اور وقفے وقفے سے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور کھڑے ہو کر وقوف کریں اور لمبی لمبی دعائیں مانگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خطبے دیے اور اس کے بعد ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد جبل رحمت کے دامن میں جہاں کالے کالے پتھر پڑے ہیں یہاں اپنی اونٹنی مبارک پہ وقوف فرمایا، اور پھر غروب شمس تک حضور دعاؤں میں مشغول رہے، یا کسی نے مسئلہ پوچھا تو اس کو بتلاتے رہے اور اس کو سمجھاتے رہے۔ جیسے کہ ایک خسامیہ کی عورت نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی شیخن کبیرن، میرا باپ بہت بوڑھا ہے اور حج بھی اس کے لیے ہے لیکن وہ سواری پہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، تو میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں آپ اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتی ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی اپنے بوڑھے والدین کے لیے حج کرتا ہے یا والدین فوت ہو گئے ان کے لیے حج کرتا ہے، لیکن ایک کے لیے ایک ہوگا، کیا بنا؟ والد کے لیے ہوگا یا والدہ کے لیے ہوگا، لیکن افضل یہ ہے کہ آدمی پہلے والدہ کے لیے کرے، کیونکہ والدہ کا مرتبہ جو ہے وہ والد سے زیادہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضور پاک سے جب پوچھا گیا حضور اللہ رسول کے بعد کس کا درجہ ہے، فرمایا امو کا، تیری ماں کا درجہ ہے۔ اس نے کہا حضور اس کے بعد، فرمایا امو کا، تیری ماں کا درجہ ہے۔ اس نے کہا حضور اس کے بعد، فرمایا امو کا، تیری ماں کا درجہ ہے۔
انہوں نے کہا حضور اس کے بعد فرمایا ثم ابا کا، پھر تیرے باپ کا درجہ ہے۔ تو 3 دفعہ حضور پاک نے ماں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ والدہ 3 مراحل سے گزرتی ہے۔ ایک حمل کی مدت سے گزرتی ہے کہ 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں بچے کو اٹھا کے پھرنا اور اسی تکلیف میں، ہر تکلیف میں کام بھی کرنا، اور اسی طرح ایک ولادت کے مرحلے سے گزرتی ہے، اور اس کے بعد بچے کو 2 سال تک دودھ پلانے کے مرحلے سے گزرتی ہے۔ چونکہ وہ 3 تکلیفیں برداشت کرتی ہیں، حضور نے بھی اس کو 3 مرتبہ اونچا کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ والد کا درجہ ہے، تو آپ حج کر سکتے ہیں۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ عرفات سارے کا سارا جو ہے وہ موقف ہے، لیکن یاد رکھنا کہ مسجد جو ہے وہ وادی ارنا کے اندر ہے، یعنی عرفات کی حد سے باہر ہے، لہذا اگر مسجد میں بیٹھیں، نماز پڑھیں، خطبہ سنیں، اور اس کے بعد پھر نکل کے عرفات کی حد میں آنا ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی آدمی سارے کام کرے اور 9 تاریخ کو عرفات کی حد میں نہ جائے تو وہ حاجی نہیں کہلائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حج کا وقت جو ہے وہ زوال سے شروع ہوگا، سارا دن اور ساری رات حج کا وقت ہے، صبح صادق کو جا کے ختم ہوگا۔ کیا مانا؟ مثلاً ایک آدمی کی فلائٹ ہے، وہ عشاء کو اترا جدے، وہیں سے اس نے احرام باندھا یا اپنے ملک سے احرام باندھا، نیت کرتے ہوئے رات کو 12 بجے عرفات پہنچ گیا، وہ بھی حاجی ہے، کیونکہ سارا دن اور ساری رات جو ہے وہ حج کا وقت ہے۔ اور یہ بھی حکم ہے کہ کوئی آدمی جو عرفات میں ہیں وہ مغرب کی نماز سے پہلے عرفات سے نہ نکلیں۔ اگر سورج غروب ہونے سے پہلے کوئی عرفات سے نکلے گا تو دم بڑھ جائے گی، اس کے لیے ضروری ہے کہ واپس حدود کے اندر لوٹ آئے۔ جب سورج غروب ہو جائے تو بادشاہ جو ہیں سلامت و قافلہ چلائیں گے، اور ویسے بھی الحمدللہ اتنا سعودی انتظامات ہیں اور اسلامی حکومت ہے کہ کوئی قافلہ نکل ہی نہیں سکتا سورج غروب کرنے سے پہلے، کیونکہ اس سے آگے سب سے پہلے بادشاہ کا اپنا قافلہ نکلے گا، تو اس کو نکلنے میں بھی تو وقت لگتا ہے، تو اس کے بعد پھر اجازت ہوگی قافلوں کو چلنے کے لیے۔ تو بہرحال مغرب سے پہلے نہ نکلیں، لیکن مغرب کی نماز جو ہے وہ عشاء میں نہ پڑھیں۔ اور ایک بات میری بیٹیاں اور بہنیں یاد کر لیں کہ عرفات کے میدان میں جب سورج ڈوب جائے گا، روانگی کا وقت آئے گا، تو حمام، باتھ روم وغیرہ سب خالی ہوتے، لہذا آپ لوگ وہیں سے تیار ہو جائیں، وہیں سے وضو کر لیں، اور آرام سے، چونکہ مزدلفہ میں اترتے ہوئے تمہیں پریشانی نہ ہو، ہر مرد بھی اسی طرح وہاں سے وضو کر کے بیٹھ جائے، اور بسوں میں ہے، پیدل ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے اور تلبیہ پڑھتا رہے، تاکہ مزدلفہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ ہم نماز ادا کریں گے۔ وہاں 2 نمازیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، مغرب اور عشاء۔ پہلے مغرب کی نماز ہوگی، چاہے جتنا دیر کیوں نہ ہو جائے، ہم قضا کی نیت نہیں کریں گے، ادا کی نیت کریں گے، چونکہ یہ نماز ادا ہوگی ہماری۔ مغرب کے بعد فوراً 2 رکعت عشاء کے پڑھیں گے، درمیان میں کوئی سنت، کوئی نفل، کوئی وتر نہیں پڑھیں گے۔ نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد اب اگر کوئی آدمی سنتیں پڑھنا چاہے، وتر پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، اور مزدلفہ کے اندر تھوڑا سا آرام کرنا جو ہے وہ بھی سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مزدلفہ کی رات جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی لیلۃ القدر کی رات کے برابر ہے، اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا حدیث مبارک میں کہ حضور نے فرمایا ابو بکر، جو دعائیں میری عرفات میں منظور نہیں ہوئی وہ مزدلفہ میں منظور ہو گئی، تو لہذا مزدلفہ کے اندر فجر کی نماز پڑھنا، اس کے بعد کھڑے ہو کے دعا کرنا، یہ وجوب وقوع واجب ہے، اگر کوئی نہیں کرے گا تو دم پڑ جائے گی۔ ہاں جو لوگ معذور ہیں، بیمار ہیں، یا ڈیوٹی والے ہیں، ملازم ہیں، چونکہ حدیث پاک میں موجود ہے رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النساء والصبیان، حضور نے عورتوں کو بھی اجازت دی، بچوں کو بھی اجازت دی۔ کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو بکریاں چرانے والے ہیں، فرمایا تمہیں بھی رخصت ہے کہ 12 بجے رات کے بعد تم مزدلفہ سے سیدھے مینا چلے جاؤ، اور مینا میں کنکری مارنے کا وقت جو ہے وہ صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے،
اس سے پہلے کنکریاں نہیں مارنی چاہیے، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز کے بعد مارے۔ لیکن اگر کسی نے صبح صادق سے مارنی ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آپ مزدلفہ میں رہیں گے اور اچھا ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ بہت سارے حاجیوں کے خیمے جو ہیں وہ مزدلفہ میں ہوتے ہیں، مینا کے بجائے خیمے مزدلفہ میں ہوتے ہیں۔ اگر وہ اپنے خیموں میں پہنچ جائے تو وہاں بھی بیٹھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، کیوں اصل مقصد ہے مزدلفہ کے حدود میں رہنا اور وقوف کرنا۔ اگر کسی کو اپنا خیمہ مل جائے تو سبحان اللہ، ورنہ یہ ہے کہ میدان ہے اور میدان کے اندر رہیں اور لمبی لمبی دعائیں کرتے ہوئے 10 تاریخ کو وہاں سے چلیں گے، اور چلنے کے بعد آپ مینا پہنچیں گے، یاد رکھیں۔ اور مینا میں 10 کا دن جو ہے یہ بڑا مصروف دن ہے۔ آپ درود شریف پڑھ لیں، ایسے نہیں پڑھو تو محبت سے، ورنہ نہیں۔ اس کی وجہ ہے، بات یاد رکھو، مثلا بادشاہ کے سامنے آپ بیٹھے ہوں، بات اس سے کر رہے ہوں اور دیکھ ادھر رہے ہوں، کہے گا یہ کیسا بدبخت ہے، لے جاؤ اس کو جیل میں ڈال۔ بات مجھ سے کرتا ہے، توجہ دوسری طرف ہے۔ تو حضور پر درود پڑھتے ہوئے اگر ہماری توجہ دوسری طرف ہو تو پھر اس سے نہ پڑھنا بہتر ہے، کہیں بے ادبی میں نہ ہم پکڑے جائیں۔ اور اگر پڑھیں تو پھر پورے شوق سے۔ ایک مسئلہ میں عرض کر دوں، اگر توجہ سے سنیں اور سمجھیں، مثلا حج ہے، رمضان ہے، جتنا اعمال صالحہ ہیں ان کی جان کیا ہے؟ ان کی جان ایمان ہے، کہ اگر ایمان نہ ہو تو پھر کسی عمل صالح کی کوئی قیمت۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں کہ تمام اعمال صالحہ کی جان کیا ہے؟ ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوتا۔ مکے والوں نے کعبہ بنایا، مکے والے حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، پانی پلاتے تھے۔ حضور کے دادا ہاشم جو ہیں روزانہ 100 اونٹ ذبح کرا کے اس میں روٹی بھگا کے سرید بنا کے حاجیوں کو کھلاتے تھے۔ اس زمانے میں 100 اونٹ روز ذبح کرنا مذاق ہے، یعنی بڑے نیک کام کیے، لیکن اللہ کے ہاں کوئی اس کا صلہ نہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ ایمان۔ تو اب مسئلہ سمجھو، تمام اعمال صالحہ کی جان کیا ہے؟ اور اگلی بات ہے، اور ایمان کی جان کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک محمد مصطفیٰ کی محبت نہ ہو۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ آپ نے فرمایا اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں والد و والدین، خاندان، ساری کائنات سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ اسی طرح ایک صحابی عربی حضور کی خدمت میں آئے، جتنے دفعہ نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اصل پتہ ہے، یہ نہ کہا کرو کہ اللہ راضی ہو تو درود پڑھنے دینا، جب وہ راضی ہی نہ ہو۔ دیکھو نا، تمہاری زبان پہ کبھی دوست کا نام آئے گا، دشمن کا تو نہیں آتا۔ اگر غلطی سے آپ یہ چھوڑو یار، چھوڑو اس کو، چھوڑو۔ اصل بات یہ ہے کہ حضور سے محبت ہوگی تو درود نکلے گا نا۔ جب روٹین میں آئے ہوئے ہیں، ایک میلہ ہے، ایک ٹھیلا ہے، چلے جا رہے ہیں، بڑھے جا رہے ہیں، پتہ کوئی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک عربی آیا اور اس نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، متی الساعۃ یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ قیامت کب ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں پوچھتے ہو؟ ما عددت للساعۃ، تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے قیامت کی؟ اب غور سے سنو۔ کہنے لگا یا رسول اللہ ما عددت بکثیر صلاۃ ولا صیام ولا صدقۃ،
میرے پاس کوئی بہت نمازیں بھی نہیں، روزے بھی نہیں، صدقہ بھی نہیں، یعنی نفلی، کیونکہ فرض نماز نہ پڑھے تو کافر ہو جائے گا۔ بات سمجھا کریں، اسی سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں نا جی کہ نماز نہیں، روزہ نہیں، بس حضور کی نہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور بھی بہت سارے علماء جہابذہ جو گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مرد یا عورت بغیر عذر کے ایک فرض نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا۔ اور امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں جب کافر ہو گیا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا، اب وہ دوبارہ کلمہ پڑھے اور دوبارہ نکاح کرے۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ لا یصلی علیہ ولا یدفن فی قبور المسلمین، اگر بے نماز مر جائے اس پر جنازہ بھی نہ پڑھو اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن بھی نہ کرو۔ اسی لیے بڑے بڑے ائمہ حنابلہ سے کوئی پوچھتا کہ حضرت میں نے اپنے باپ کا حج بدل کرنا ہے، فرمایا نماز پڑھتا تھا؟ اور نے کہا جی کبھی کبھی، فرمایا حج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ کافر ہے، کافر کا کیا حج؟ حج بدل تو مسلمان کا ہوگا، کافر کے لیے کیا حج بدل ہے؟ تو اس لیے یہ تو شکر کریں کہ ائمہ ثلاثہ جو ہیں، یعنی تین امام جو ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، فرماتے ہیں کافر تو نہیں ہوتا لیکن فاسق و فاجر ہے، اور یوں بس اس کو قید کر دیا جائے جب تک توبہ نہ کرے اور نماز شروع نہ کرے۔ لیکن امام حنبل فرماتے ہیں قرآن ہے، قرآن پاک میں ہے کہ اگر اس نے نماز چھوڑی ہے، اور فرق بین العبد بین المومن والکافر کیا ہے؟ نماز۔ اسی لیے کافر جہنم میں کہیں گے جب جا رہے ہوں گے، پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، کیوں جہنم جا رہے ہو؟ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور حدیث مبارک ہے صحیح میرے مدنی کی، فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو گیا۔ تو امام احمد حنبل تو اس حدیث کو لیتے ہیں۔ باقی اما فرماتے ہیں کہ یہ تشدید کے لیے ہے، لیکن وعید ہے، تشدید ہے، تاکید ہے، لیکن وہ کافر تو نہیں ہوتا، چونکہ اگر وہ کافر ہو جاتا تو حضور کے زمانے میں کوئی ایسا واقعہ تو آتا نا کہ پھر اس کے مال کو ضبط کیا گیا، کیا اس کی بیوی کو علیحدہ کیا گیا؟ جب ایسا واقعہ کوئی نہیں ہے تو معنی یہ ہے کہ فاسق ہے اور فاجر ہے۔ لیکن اس عربی نے کیا کہا یاد رکھو، کہتے ہیں ما عددت بکثیر صلاۃ ولا صیام ولا صدقۃ، کہنے لگا میرے آقا میرے پاس بہت نمازیں بھی نہیں ہیں، روزے بھی نہیں ہیں، صدقے بھی نہیں ہیں، ولکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن میرا مدنی مجھے اللہ کے رسول سے بڑی پکی سچی محبت ہے۔ حضور نے فرمایا المرء مع من احبا، آپ نے فرمایا تجھے مبارک ہو قیامت میں تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تجھے محبت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اس دن صحابہ کو جتنی خوشی ہوئی ایسی خوشی کبھی نہیں ہوئی کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا حضور کی زبان پہ کہ محبت کرنے والا اس کے ساتھ ہوگا جو اس کا محبوب ہے۔ اس لیے حضرت انس یہ حدیث بیان کر کے قسم کھاتے تھے، کہتے واللہ انی احب اللہ ورسولہ وابا بکر وعمر۔ اللہ اکبر۔ تم بھی کہہ دو کہ یا اللہ ہم تیرے گھر میں گواہی دیتے ہیں کہ نحن نحب اللہ ورسولہ، ہم تجھے بھی محبوب رکھتے ہیں، تیرے مدنی کو بھی محبوب رکھتے ہیں، صحابہ اہل بیت کو بھی محبوب رکھتے ہیں، ائمہ مجتہدین فقہاء محدثین اولیاء کو بھی محبوب رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو پھر قیامت کے دن میں تمہارا حشر ان کے ساتھ کروں گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ
مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جو اللہ کی رسول کی اطاعت کرے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنت میں اٹھائیں گے. اور یہاں ایک دعا بھی مانگ لو کہ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار. یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے جنت الفردوس نصیب فرما دے اور بغیر حساب کے نصیب فرما. ایک اللہ والے نے کتنی پیاری دعا کی ہے. وہ کہتا ہے کہ یا اللہ اگر میرا حساب لینا ہو تو مجھے حضور کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. کہ حضور بھی تو میدان حشر میں ہوں گے گواہی دینے کے لیے. اگر ان کے سامنے آیا کہ یہ تیرا امتی نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ تیرا امتی جو ہے دین پہ نہیں چلتا تھا، یہ تیرا امتی حرام کھاتا تھا. ایک علماء نے کتنا بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے اگر غور کرو. وہ کہتے ہیں سارے قرآن میں نظر ڈالو، اوامر بھی ہیں نواہی بھی ہیں. کیا معنی؟ یعنی اللہ نے حکم بھی دیا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اور منع بھی کیا کہ یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو. جیسے حکم ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ ادا کرو. حکم ہے کہ حج کرو، حکم ہے کہ صدقہ زکوٰۃ خیرات انفاق فی سبیل اللہ، یہ اوامر ہیں. اور نواہی کیا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، چغلیاں نہ کھاؤ. اور یہ بھی حکم ہے کہ زنا نہ کرو، قتل نہ کرو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، سود. یہ نواہی ہے. لیکن اس نقطے پہ غور کرو گے تو سمجھ آئے گا. کم از کم میرے طالب علم بھائی تو سمجھ لیں گے. انہوں نے کہا کہ سارے قرآن میں نظر ڈالو، جہاں امر ہے وہاں تو اللہ نے حضور کو مخاطب کیا ہے. سمجھنے کی کوشش کریں. کیا سمجھ آئے گا جب ساری زندگی اللہ معاف کرے نماز ہی نہیں پڑھی تو اس کو قرآن حدیث کے نقطے کیا سمجھ آئے گا؟ حدیث میں ہے کہ من عمل بما علم علمہ اللہ ما لم یعلم. جو آدمی علم پہ عمل کرتا ہے اللہ اس کو وہ بھی علم عطا کر دیتے ہیں جو وہ نہیں جانتا. اب غور کریں نقطے پہ، دروشی پڑھو پھر سمجھ آئے گا. ویسے کوئی دروشی پڑھو وہ جائز ہے، لیکن افضل اعلیٰ اولا وہ درود ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ جب پورے قرآن میں نظر ڈالو جہاں امر ہے وہاں حضور کو خطاب ہے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. میرا مدنی صبر. اللہ نے حکم دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت کرو حتیٰ کہ موت تک. اللہ نے حکم دیا. اللہ نے حکم دیا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. ہم نے آپ کو جنت میں نہر کوثر دی ہے. اب آپ اللہ کی نماز یعنی عید کی نماز بھی ادا کریں اور قربانی بھی دیں. یہ سارا حضور کو خطاب ہے.
یعنی جہاں جہاں امر ہے وہاں مخاطب براہ راست محمد مصطفیٰ ہے۔ امت تو تابع ہے ہی ہے نا، بات سمجھو، لیکن نواہی میں حضور مخاطب نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا نکتہ یہ تھا کہ منع تو تب کرتے جب مدنی سے کبھی گناہ بھی ہوا ہو، وہ تو گناہوں سے پاک ہیں، ان کی فطرت میں گناہ نہیں ہے تو ان کو روکنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ اس لیے حضور اسی صفا پہاڑی پہ بیعت لے رہے تھے نا عورتوں سے مکے کی فتح کے بعد، کہ عورتیں جب آئیں تو انہوں نے فرمایا اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین، کہ اللہ سے شرک نہ کریں، چوری نہ کریں، زنا نہ کریں۔ تو بی بی ہندہ سے صبر نہیں ہوا، بی بی ہندہ بول پڑی، کہنے لگی یا محمد اب تذل الحرۃ یا رسول اللہ، ہم سے کیوں شرط لے رہے ہو کہ عورتیں زنا نہ کریں؟ کوئی شریف عورت بھی زنا کر سکتی ہے؟ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کنیزوں کا اور کتی قسم کی عورتوں کا کام ہوتا ہے، شریف عورت کا کیا کام ہے کہ زنا کرے؟ ہم سے یہ شرط لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی باوجود کافر ہونے کے بھی خاندانی عورتوں میں زنا کا تصور نہیں تھا۔ آج کل تو زنا ہی نہیں رہا ہے، آج کل تو انجائے کر رہی ہے نا، آج کل زنا کہاں رہ گیا ہے؟ اور بدقسمتی یہ ہے کہ باپ دیکھ رہا ہے، خامند دیکھ رہا ہے، بھائی دیکھ رہے ہیں، اور بہن بیٹی بیوی ڈانس کر رہی ہے اور خوش ہو رہے ہیں کہ میری بیوی کتنی ماشاءاللہ قابل ہے اور کتنی اس کا بڑا حلقہ ہے۔ اور یہ بھی حدیث یاد رکھ لیں، من لا غیرت لہ لا ایمان لہ، حضور نے فرمایا جس میں بیٹی بہن بیوی کی غیرت نہیں گویا اس کے اندر ایمان ہے ہی نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا انعام ہے، اور صحیح متفق علیہ حدیث ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ ثلاثن من وجد فیہن حلاوت الایمان، جس میں یہ تین چیزیں ہوں اس کو ایمان کی مٹھاس اور حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ صحابہ نے پوچھے وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ اور ان یحب اللہ ورسولہ مما سواہما، اللہ رسول کے ساتھ ساری کائنات سے زیادہ محبت کرنے والا ہو، اللہ یحب المرء الا بحبہ، اور کسی مرد سے انسان سے محبت کرے تو اللہ کی خاطر محبت کرے۔ اور فرمایا کہ اگر اس کو کہا جائے کہ کفر کی طرف لوٹ جاؤ، وہ آگ میں جیسے جلنے کو ناپسند کرتا ہے کفر میں لوٹنے کو بھی ناپسند کرے۔ فرمایا جس کے اندر یہ تین صفتیں ہوں گی اللہ اس کو حلاوت ایمان نصیب فرمائیں گے۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ اب جناب حضور پاک مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھ کے چلے ہیں، لہذا جو حاجی تندرست ہیں بہانے نہ بنائیں، جی گاڑی نہیں ملی ہو، جی بس نہیں ملی ہو، جی بس نہیں، مزدلفہ سے مینا کوئی 200 میل سفر ہے، پیدل آ جائے۔ اب یہ ہے کہ بس نہ ملنے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا، ہمارا حاجی تو ماشاءاللہ اتنا سمجھدار ہے، وہ بس سے اترتا ہی نہیں، اندر ہی سو جاتا ہے، کیوں اسے کو نماز پڑھنی ہے جو اترے نیچے، اور تو اندر بیٹھا ہے بس میں، وہ جی الفاظ کیا تھا اللہ لوگوں کا قبول کریں گے ہمارا بھی قبول کریں، تم بے وضو نماز پڑھو اور کہو اللہ قبول کر لیں گے، یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ مزید اللہ سے استہزاء ہے کہ تم حضور کی نافرمانی کرو اللہ قبول کر لیں گے۔ اب جناب 10 تاریخ کو حضور صبح تشریف لے آئے مینا میں، اور مینا میں پہلا کام کیا ہے کہ جمرۃ العقبہ پہ آپ نے کنکریاں مارنی ہیں، کتنی؟ اور جب مارے تو کیا پڑھیں گے؟ افضل یہ ہے، ورنہ کوئی کلمہ بھی پڑھتے رہے، ورنہ افضل یہی ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان وردا للرحمن، 7 کنکریاں ماریں اور اس کے بعد کوئی دعا نہ کریں، واپس آئیں، پہلے 10 تاریخ کو کنکری ماریں، اس کے بعد قربانی کریں، اس کے بعد سر منڈوائیں، اور افضل یہ ہے کہ سر پہ اس طرح پھروایا جائے۔ اگر کسی آدمی کے گنجا ہے بال بھی نہیں ہے پھر بھی اس طرح پھروائے گا۔
جب آپ نے کنکری مار لی، قربانی کر لی، سر منڈا لیا، احرام کھل گیا۔ اور ان تین چیزوں میں حنفی مسلک میں ترتیب واجب ہے، یعنی پہلے کنکری مارے، پھر قربانی کرے اور پھر سر منڈائے۔ اگر آگے پیچھے ہو جائے تو دم پڑ جائے گی، لیکن باقی ائمہ کے نزدیک ترتیب واجب نہیں، افضل وہ بھی کہتے ہیں کہ افضل ہے، لیکن امام صاحب فرماتے بھی سب سے پہلے یہ دیکھو حضور پاک نے کیا کیا ہے۔ اس طرح تو کہتے ہو بھی نماز اسی طرح پڑھو جیسے حضور نے پڑھی، تو حج بھی اسی طرح کرو جیسے حضور نے کیا ہے۔ وہاں یہ حدیث حکم نہیں ہے کہ حضور نے سب سے پہلے، اگر آپ نے اجازت دی ہے، وہ تو منع میں جو لوگ بیچارے غلطی سے آگے پیچھے کر بیٹھے ان کو اجازت دی تھی، یہ تو نہیں کہ پہلے سے آپ جان چھوڑا کے چلے جائیں۔ وہ تو جی ہم پاکستان میں بینک کو دے کے آئے ہیں بکری، ماشاءاللہ، وہیں سے پیسے دے کے جان چھڑا لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور دوسرا میرا ایک گزارش یاد رکھنا کہ اگر بینک کی طرف سے کوئی تھیلا ملے یا کوئی زمزم کے لیے ڈبہ ملے یا چھتری ملے، کبھی استعمال نہ کرنا، وہ سود کے پیسے کی ہے۔ اور سود کے پیسے کی چیز جو ہے وہ ایسے حرام ہے جیسے خنزیر حرام ہے، بلکہ خنزیر کے کھانے سے آدمی اور سود کھانے سے تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ روایات میں اس کا ادنا گناہ ہے کہ جیسے اپنی ماں سے 70 بار زنا کرے۔ اب پتہ نہیں تم حج پہ آئے ہوئے اور کیا کرنے آئے ہوئے۔ اچھا ایسا کرنا، اپنے ملک میں جب جاؤ نا، اپنے علماء اور مفتیوں سے کہنا میری بات کون سنتا ہے، میں تو ایک فقیر طالب العلم ہوں، میری بات کوئی نہیں سنتا، لیکن یہ حاجی اسے 6 مہینے یا 4 مہینے پہلے جو پیسے جمع کرائے جاتے ہیں وہ بینک میں ہوتے ہیں، ان پہ سود لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں؟ اور وہ سود لے کر خرچ حاجی پہ ہوتا ہے، میں بھی مانتا ہوں، لیکن کیا حاجی کے لیے وہ حلال ہے؟ دوائیں آ رہی ہیں، میڈیکل ایڈ آ رہی ہے، اور چیزیں آ رہی ہیں، اسی پیسے سے ہیں جو تیرے پیسوں میں سود ملا ہے۔ تو ان چیزوں کو مہربانی کر کے استعمال نہ کرنا، اپنے حج کو خراب نہ کریں۔ تو مینا میں پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ہاں جی کتنا؟ اور دوسرا کام کیا ہے؟ اچھا قربانی ضروری نہیں مینا میں ہو، پورے مکے میں حدود حرم میں جہاں مرضی آئے ہو۔ اور قربانی کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ اچھا جی بینک کر دے گا، کس کی کر دے گا؟ جب نہ میرے نام کی نیت ہے، نہ میرے نام کی قربانی کی نامزد کی گئی ہے، تو میری قربانی کیسے ہو گئی؟ قربانی کے لیے یہ ضروری ہے کہ نیت بھی ہو، بلکہ علماء نے لکھا اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اور نہ کر سکے تو کم از کم کھڑا ہو، دیکھ رہا ہو کہ میری قربانی ذبح ہو رہی ہے۔ ہم نے تو جان چھڑوانی ہے نا، جان چھڑا کے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ ایسا کریں کہ آئندہ سال کوئی ایک سکیم جاری کریں کہ قربانی کے پیسے بھی وہی دے دیں، عرفات کے بھی وہی دے دیں، تاکہ خام خواہ یہ تکلیف نہ کرنی پڑے آپ کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا جی اب جناب پہلے کنکری ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ قربانی۔ قربانی کے بعد اب احرام کھل گیا، کپڑے پہننا، خوشبو لگانا سب حلال ہے، بیوی حلال نہیں ہوگی۔ طواف افاضہ، طواف زیارت کا حنفی مسلک میں 3 دن ہے، 10، 11 اور 12 کو سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے۔ وہ کہتے ہیں بعد میں کرے تو جائز ہے، لیکن دم دینی پڑے گی۔ باقی ائمہ کے نزدیک دم نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ تو بہرحال ہم نے پھر آگے کیا کرنا ہے؟ طواف زیارت، کپڑے پہنے ہوئے ہیں، صفا مروا دوڑنا ہے، اور پھر واپس مینا جانا ہے۔ پھر مینا میں ہم نے 11 بھی اور 12 کو بھی رہنا ہے۔ 11 کو 21 کنکریاں مارنی ہیں۔ پہلے کس کو ماریں گے؟ چھوٹا شیطان لکھا ہوا ہے وہاں، اور اس کے بعد درمیانہ، لیکن پہلے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر لمبی لمبی دعائیں کریں، اور دوسرے وسطی کے بعد بھی لمبی لمبی دعائیں کریں، اور جبل عبدالعقبہ کو مارنے کے بعد دعا نہ کریں، واپس اپنے خیموں میں چلے جائیں۔ اور یاد رکھیں کہ 11 کو کنکری کا وقت زوال کے بعد شروع ہوگا۔ اگر صبح مارو گے ادا نہیں ہوگی اور دم پڑ جائے گی۔
اسی طرح 12 تاریخ کو بھی زوال کے بعد شروع ہوگا. جب آپ نے کرکریاں مار لی اب آپ مکے میں آ جائیں گے. اللہ سب کا حج قبول فرمائے.